اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، کیا آپ نے رمضان المبارک کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ کیا آپ اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے آپ کا اپنا چینل SS ڈیجیٹل سری سمنگلی سدھی سمے پر آپ کا پسندیدہ پروگرام رمضان کی بہاریں، جس میں آپ کو مختلف عنوانات پر مختلف خواتین سے معلومات حاصل ہوں گی۔ رمضان کی آمد، قرآن کا نزول، عبادت، شب قدر، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل معلومات ہوں گی، صرف اور صرف SS ڈیجیٹل سدھی سمے پر۔ دیکھنا نہ بھولیں، روزانہ صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 بجے اور شام 6 بجے، اور دعا میں خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SS ڈیجیٹل چینل، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر SS ڈیجیٹل چینل کے ذریعے رمضان کی بہاریں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ میں ہوں میزبان محمد خواجہ گیسودراس۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شہر گلبرگہ کے جواں سال عالم دین، جید مقرر حضرت مولانا الحاج حافظ سید قاسم بخاری صاحب قبلہ۔ سید قاسم بخاری صاحب کی تعلیم جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے ہوئی۔ آپ جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے عالم، فاضل اور کامل کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جامع مسجد سنتراشواری میں خطیب و امام کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دارالعلوم حسینیہ جیلان آباد کے صدر مدرس بھی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو رمضان المبارک کے پربہار موقع پر علمی نکات سے واقف کروانے کے لیے مولانا حافظ سید قاسم بخاری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ اذان کے فضائل و مسائل اور اذان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، حمد و صلات کے بعد میں سب سے پہلے SS ڈیجیٹل چینل کے ڈائریکٹر و جمیع ذمہ داران اسٹاف کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے ماہ رمضان مبارک کے پربہار پرمسعود موقع پر مبارک مہینے کے پیش نظر اپنے چینل سے ایک بہترین اسلامی، دینی، علمی، معلوماتی آفرین پروگرام نشر کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے علم و عمل میں یہ پروگرام اضافے کا باعث بھی ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم بہت ساری عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں، روزے، صدقات، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہوتے ہیں، تو اس کے بنیادی فقہی مسائل و احکام سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ تو ہم آج اس پروگرام میں بس بنیادی جو اسلامی فقہی مسائل ہے ان کو ہم ذکر کریں گے، اور یہ چیز ناظرین کو معاون ثابت ہوگی۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے میزبان اینکر عالی جناب محترم المقام مولوی محمد خواجہ گیسودراس صاحب الجنیدی نے
انہوں نے بڑے ہی اہم ترین موضوع کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی، اور آج کا انہوں نے سوال کیا کہ اذان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے جو مسائل اور احکامات ہیں۔ سب سے پہلے اذان یہ کیا ہے، اذان کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم سمجھے۔ اذان کا لغوی معنی ہے کہ آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مقررہ مخصوص کلمات کے ذریعے مقررہ اوقات میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینا۔ اور اذان کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان کے کلمات ہی کے ساتھ شیطان پیٹھ دکھا کر ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اذان سننا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس پہ شاخ گزرتا ہے۔ تو اذان کی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی آدمی اذان سنتا ہے تو اذان سے ہوتا کیا ہے، انسان کے قلب میں، انسان کے باطن میں اطمینان اور تسکین اذان سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اذان کیا ہے، اذان عبادت کو، یعنی عبادت کی طرف بندوں کو بلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عبادت کیا ہے، رب کی الوہیت، اس کی وحدانیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ اذان کیا ہے تو بتایا گیا، اذان یہ انسان کو کامیابی و کامرانی کی طرف بلانا ہے، اور جہاں اذان دی جاتی ہے اس مقام سے دہشت اور وحشت دور ہوتی ہے، اور وہاں برکت، اطمینان اور تسکین وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اذان کی برکت سے پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے دیگر جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں کہ جب اذان کہنے والا اذان کہتا ہے تو اذان کے کلمات پر جواب دینے والا جب جواب دیتا ہے تو اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے اس کے جواب میں اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اس کا جواب انہی الفاظ میں ہو بہو ویسے ہی الفاظ میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کلمے کے جواب پر اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ 1,00,000 درجات کو بلند فرماتا ہے اور 1,00,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ عورت کے لیے 1,00,000 بتلایا گیا۔ اکابرین فرماتے ہیں اگر کوئی مرد اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے تو دگنا ثواب اللہ تعالیٰ عورت کے مقابل میں مرد کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اذان کی برکتیں بتلائی گئی۔ اسی لیے کسی عاشق نے بڑی پیارے انداز سے کہا کہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو حاصل ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسلی دل کو حاصل ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اذان کیا ہے، خدا کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے دیگر احادیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل بروز قیامت سارے لوگوں میں سب سے جو اونچی گردنیں ہوں گی وہ مؤذنین کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ تو گردنیں اونچی ہونا، ان کی دراز گردنیں ہونا، یہ کیا ہے، یہ در حقیقت سمجھانا یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ کنایا ہے۔ کس سے کنایا ہے کہ ان کی گردنیں دراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان حشر میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ جو بزرگی عطا فرمائے گا وہ مؤذنوں کو عطا فرمائے گا، اور ان کو منصب اعلیٰ عطا فرمائے گا، یعنی اعلیٰ منصبوں پر انہیں فائز کر دیا جائے گا۔ یہ مؤذنین کی برکتیں ہیں۔ اذان دینے والے کی جب یہ برکت ہے تو پھر اذان کے کلمات کی کیا برکت ہوگی، کیا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے
حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے تو کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ سارے فرشتے اذان دینے والے کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ مغفرت کب تک رہتی ہے؟ صرف اذان ختم ہونے تک یا ایک دن کے لیے نہیں، محدثین فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اس اذان دینے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اذان کی یہ برکت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں وہاں کا مشاہدہ کیا، وہاں کے عجائبات کو دیکھا، تو ایک اور مقام پر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں موتی کے گنبدوں کو بنایا ہے، جو موتی ہوتی ہے موتی کے عظیم گنبدوں کو بنایا ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنبدوں کو دیکھا تو بنفس نفیس اس کے اندر داخل ہوئے۔ جو ہی سرکار ان گنبدوں میں داخل ہوئے، موتیوں کے گنبدوں میں، تو کیا ہے کہ وہاں پہ خاک ہے، یعنی اس خاک سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، مشک خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل بتلاؤ یہ موتیوں کے گنبد اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے اور موتی کے گنبدوں میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس وقت حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں اللہ نے جو موتیوں کے گنبد کو بنایا ہے یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ یہاں پر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ یہاں پر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مؤذنین کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اور پھر آپ ائمہ کا مرتبہ دیکھیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے امام کون ہوتا ہے اور مؤذن کون ہوتا ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں الامام ضامن، امام سارے مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے، والمؤذن مؤتمر، اور مؤذن یہ تمام لوگوں کا امانت دار ہوتا ہے۔ یعنی مؤذن کو امانت دار کہا گیا اور امام کو ضامن کہا گیا۔ تو یہ مؤذنین اذان دینے والے اور اذان کے کلمات کو بلند کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ رکھا ہے، اور یہ درجہ صرف دنیاوی زندگی کے حد تک محدود نہیں ہے، کل بروز قیامت لوگ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان اذان کے کلمات کو بلند کرنے والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جس مقام پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے وحشت دہشت ختم ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اذان سے وحشت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے عزت کی قسم اذان یا اللہ اس کے رسول کے کلمات ہے، اس سے وحشت پیدا نہیں، جو کچھ وحشت ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اذان کے کلمات کے برکت سے وحشت نہیں، یہ دہشت نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے کلمات ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سرکار سے شکایت کی یا رسول اللہ مجھے ایک عجب سے بے چینی ہو رہی ہے، ہولناکی ہو رہی ہے، اور میرے اندر چین اور سکون نہیں ہے، یعنی بے چینی کی شکایت کی۔ تو اس وقت سرکار فرماتے ہیں اے علی اگر تم بے چینی دور کرنا چاہتے ہو تو تم کسی سے اپنے کان میں اذان دلوا دو، اذان کے کلمات جب کان میں جائیں گے اذان کے کلمات کی برکت سے اللہ انسان کے اندر کی ساری وحشت کو دور فرمائے گا، وحشت کو دور فرمائے گا۔ اب اسی طریقے سے اذان سے متعلق ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ اذان کا یہ آغاز کب سے ہوا؟ انشاءاللہ پھر اس سوال کے بعد ہم پھر اس کا جواب اور اذان سے متعلق اور بھی مزید باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اچھا مولانا یہ بتائیے اذان کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ جی اذان کا آغاز جو ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کی پاک مقدس سرزمین میں آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بہت سارے عظیم صحابہ کرام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کو پہنچے تو وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اب 5 وقتہ نمازوں کو بلانے کی جب بات آئی تو ابھی اس وقت اذان کا یہ طریقہ یہ رواج یہ سلسلہ نہیں تھا، تو اب 5 وقت نمازوں کے لیے لوگوں کو کس طریقے سے بلائیں؟ تو اس سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ کو بلوا کر آپ نے باہمی طور پر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ لوگوں کو نماز کو 5 وقت بلانا ہے۔ تو اس وقت مختلف صحابہ نے اپنے مختلف رائےوں کو پیش کیا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جب لوگوں کو نماز کو بلانا ہے تو ہمیں ایک آگ کو دہکانا ہوگا، آگ لگا کر، تاکہ لوگ جب اس آگ کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس بات کو جب صحابہ نے سنے تو بعض صحابہ نے یہ کیا کہ دیکھو، آگ جلانا، پھر آگ کو دہکانا، سلگانا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہماری مشابہت ہوگی مجوسیوں سے، تو لہذا اس کا انکار کیا گیا، کیونکہ اس میں مشابہت تھی، کن سے؟ مجوسیوں سے۔ تو پھر بعض صحابہ نے کیا کہ جب نماز کو لوگوں کو بلانا ہے تو ایک باجا بجایا جائے تاکہ اس کی آواز سے لوگ نماز کی طرف آ جائے۔ تو بعض صحابہ نے کیا کہ باجا بجانا اور اسی طریقے سے مزامیر بجانا یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے کا کریں گے تو پھر ہماری جو مشابہت ہوگی نصرانیوں سے ہوگی۔ تو پھر بعض نے ایک اور طریقہ بتلایا گیا جس میں وہ یہودیوں کی مشابہت ہو رہی تھی، تو یہ سارے چیزوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس مجلس میں، اس صحابہ کی جماعت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جن کی رائے پہ اللہ نے بہت ساری آیتوں کو نازل فرمایا۔ وہ اٹھے اور اٹھ کر حضور علیہ السلام سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ادنا سا مشورہ ہے، میں اس مشورے کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار سے فرمایا کہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، سرکار نے مشورے کا حکم فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک طریقہ ہے کہ نمازوں کا جب وقت ہو جائے تو ایک منادی کرنے والے ایک شخص کو مدینے کے گلیوں میں بھیجا جائے، وہ آدمی ندا کرے گا، اس کی آواز کو سن کر لوگ نماز کی طرف آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اس مشورے کو پسند کیے اور حضرت بلال کو حکم دیے، قم یا بلال، اے بلال اٹھ جاؤ، ینادی بالصلاۃ، اور مدینے کی گلیوں میں جا کر نماز کی یعنی ندا دی جائے، یعنی آواز لگائے کہ نماز کا وقت ہوا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فرمان کے مطابق وہ مدینے کی گلیوں میں ابتدا میں جا کر آوازیں دینے لگے، ان آوازوں سے لوگ جمع اکٹھا ہونے لگے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے صحابہ مطمئن نہیں تھے۔ تو اکابرین فرماتے ہیں، مفسرین محدثین فرماتے ہیں، جس وقت یہ مشورہ ہو رہا تھا اسی رات حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے خواب میں ایک فرشتہ تشریف لاتا ہے اور آ کر سارے اذان کے جو کلمات جو آج پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، سارے کلمات کا القاء ان کے دل میں ان کلمات کو اتار دیا جاتا ہے اور انہیں سکھایا جاتا ہے۔ جب یہ رات خواب ہوتا ہے تو دوسرے دن صبح حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کو بیان فرماتے ہیں۔ ادھر سرکار کو خواب بیان فرما رہے ہیں، سرکار اس خواب کی توثیق فرماتے ہیں، توثیق فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے زید بن انصاری، جو کلمات آپ کو خواب میں دکھائے گئے ہیں، آپ کو خواب میں بتلائے گئے ہیں، اس سے پہلے سارے کلمات کا علم بذریعے وحی مشتق آ چکا ہے، بذریعے وحی سارے کلمات کا علم مشتق آ چکا ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارا خواب ہے، یہ خواب ان قریب صحیح ہونے والا ہے۔ کیوں صحیح ہونے والا ہے؟ جو خواب میں فرشتے نے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو سکھائے تھے، اس سے پہلے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا گیا تھا اب اذان کے یہ کلمات ہوں گے اور ساری دنیا میں انہی کلمات کے ذریعے آواز گونج اٹھے گی۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن زید انصاری، جو کلمات فرشتوں نے تمہیں سکھایا ہے، اب اٹھو حضرت بلال حبشی کو لو اور ساری اذان جیسے فرشتے نے خواب میں تمہیں سکھائی تھی، اے زید انصاری یہی کلمات حضرت بلال کو تم سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال کی جو آواز ہے تم سے بلند آواز رکھنے والے ہیں، جب یہ آواز اذان کی دیں گے، آواز کے کلمات کو پڑھیں گے تو مدینے کی گلی گلی آواز گونجنے لگے گی۔ تو قربان جائیں کہ اسلام میں ہمارے یہاں نہ تو مالداری کو دیکھا گیا، نہ تو شہرت، نہ تو نسل کو دیکھا گیا، سب سے پہلے اذان کی کلمات کو ادا کرنے کے لیے اور اسلام کا سب سے پہلے مؤذن کس کو بنا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔
ایک غلام کو اذا کے مقام پر کھڑا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں ہماری اسلامی تعلیمات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک نہ تو مالداری دیکھی جاتی ہے، نہ تو حسب و نسب دیکھا جاتا ہے. یہاں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے، دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات سکھائے گئے، اور جب سے لے کر آج تک جو اذائیں ہو رہی ہے وہی کلمات اذا ہے. اور اذان کی میں اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالی جواب دینے والوں کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو آپ غور کریں، گھر جا کر آپ حساب کریں، گھر میں بیٹھ کر حساب کریں ناظرین کے کہ اذان کی کتنے کلمات ہے. اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں اور فجر کے اذان میں 17 کلمات ہوتے ہیں. 15 کلمات کا اگر آپ جواب دیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کروڑوں میں نیکیاں ہو جائیں گے. تو یہ صرف آپ اذان کے کلمات کا جواب دینے پر ہے. اور جواب بھی 2 طریقے کا بتلایا گیا، ایک جواب قولی جواب ہوتا ہے، ایک جواب عملی جواب ہوتا ہے. قولی جواب یہ ہے کہ اذان کی کلمات کا ہو بہو وہی آپ جواب دے. عملی جواب یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، تو تمہیں اللہ کے گھر حضور، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہو کر جب بارگاہ رب العزت سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین بھی عطا فرمائے گا، دنیا بھی عطا فرمائے گا. جو کچھ تم رب سے مانگو گے مانگنے سے پہلے رب تمہیں سرفرادی عطا فرمائے گا. تو یہ ہجرت کے بعد اذان کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے اذان کے جو کلمات تھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کے یعنی قلب پر القاء کیے گئے، فرشتے کے ذریعے سے سکھائے گئے. پھر اس کے بعد ان کے ذریعے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا گیا. یہ اذان کا تلاوت قرآن اور ماہ رمضان کے تعلق سے آپ روشنی ڈالیں ہیں. قرآن پاک کی بے انتہا عظمتیں اور برکتیں ہیں. اس کی تلاوت کے بہت سارے جسمانی اور روحانی فوائد بیان کیے گئے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بن مانگے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں، بن مانگے مل جائے اسے احسان کہتے ہیں، جو ہر ایک کے غم میں کام آئے اسے انسان کہتے ہیں. دین و دنیا کی سب مقدس کتابوں میں، دین و جہاں کی سب مقدس کتابوں میں جو کثرت سے پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں. واہ. قرآن اور ماہ رمضان المبارک کو بڑی گہری نسبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں؟ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. صرف قرآن پاک کو ہی رمضان میں نازل نہیں بلکہ جتنے آسمانی کتب، آسمانی صحائف ہے، ساروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی میں نازل فرمایا ہے. آپ دیکھتے جائیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے. یہ آسمانی 4 مشہور معروف کتابیں ہیں. مفسرین، محدثین، اکابرین ذکر فرماتے ہیں کہ جملہ آسمانی جو کتب، جو صحائف ہے 104 ہے، اور 104 کی ہم تعداد کو دیکھتے ہیں تو ہر کتاب کو، ہر صحیفے کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا. اور یہ جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی عظمت، اس کا یہ اعجاز ہے کہ ہر کتاب، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں میں بعد ان کی قوموں نے اس کے اندر رد و بدل تحریف کیا ہے. لیکن جب قرآن پاک کی بات آتی ہے تو قرآن پاک سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کے نگہبان ہم ہی ہیں. یعنی نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے محافظ بھی ہم ہے. اسی لیے آپ قرآن کا یہ اعجاز ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز آپ کو ملے گی کہ اولین و آخرین کے سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اوپر کیا ہے، خشکی اور تری میں کیا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن پاک میں دیکھیں اللہ نے زمین کے نیچے کیا خزانے رکھا ہے، زمین کے اوپر کیا خزانے رکھا ہے. سارے خزانوں کو اللہ نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے. آج دیکھیں کہ دیگر لوگ، دیگر جو اقوام ہیں، اس سے کیا ہے
استفادہ حاصل کر رہی ہے، فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور رمضان یعنی رمضان کے روزے، قرآن اور روزے یہ دو ایسی چیزیں ہیں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بندے کے حق میں یہ سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اے پروردگارہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا اور یہ قرآن پڑھتا رہا۔ روزہ کہے گا کہ میں دن میں اس کو خواہشات نفسانی شہوتوں سے انہیں روکا رکھا۔ اے پروردگار روزہ بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا اے پروردگار اس کے حق میں ہماری شفاعت اور سفارش کو قبول فرما۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں حاضر رہو، ہم نے روزے کی بھی سفارش کو قبول کیا اور ہم نے قرآن کی بھی سفارش کو قبول کیا۔ تو یہ رمضان ہے، یہ قرآن ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تو اس سے کیا ہے بندے کو رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بندے کو رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، ویسے ہی انسان کے قلوب کو، انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، انسان کے قلوب بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، تھوڑے دن اس زنگ کی وجہ سے بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ناکارہ بن جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انسانی قلوب بھی اسی طریقے سے بوسیدہ ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں۔ تو اب سارے صحابہ پوچھنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوہے کو زنگ لگتا ہے، جب لوہا زنگ آلود ہوتا ہے تو لوہے کے زنگ کو کس طریقے سے دور کرے، اس کو کیسے صیقل کرے، اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب انسان کے قلوب زنگ آلود ہوتے ہیں، انسان کے دل جب انسان کے دلوں کو زنگ لگتا ہے تو انسان کے دلوں کے زنگ کو کس طریقے سے دور کرے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے انسان کے قلوب کی گندگی کو دور فرماتا ہے، ان کے زنگوں کو دور فرماتا ہے اور صاف و شفاف ان کے قلوب نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کسی عاشق نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لے اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ برکتیں اور بہت ساری برکتیں بتلائی گئی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن پاک میں ہر چیز کو رکھ دیا۔ ایک مقام پر فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن پاک میں ہم نے ہر شفا کو رکھ دیا ہے۔ تو قرآن صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے آپ یہ نیت کر کر تلاوت نہ کرے، بلکہ قرآن پڑھو تو رب کی رضا کے لیے پڑھو۔ اسی لیے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور 2 ثواب کیسے؟ تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں 2 ثواب وہ اس طریقے سے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، ایک قرآن کو دیکھنے کا ثواب۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیونکہ سوال یہ تھا کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، تو دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس سے متعلق ایک روایت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اور یہ روایت حضرت اس زمانے کے ایک بڑے عاشق رسول حضرت علامہ اویس رضا قادری صاحب اپنی مایاناز تصنیف، یعنی جو ان کی ایک عظیم کتاب ہے، وہ اس کتاب میں آپ نے ذکر فرمایا، فیضان سنت میں آپ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ دیکھو میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیا ہوں، 2 اندھیرے کے بدلے میں نے 2 نور عطا کیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگارہ 2 اندھیرے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی 2 اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہے، ایک میدان حشر کا اندھیرا ہے۔ ان دونوں اندھیروں سے بچنے کے لیے میں نے میرے حبیب کی امت کو 2 نور عطا کیا ہوں، اور
امت کا شخص یعنی حضور کا امتی جب ان دونوں نوروں کو اپنائے گا وہ دونوں اندھیروں سے بچے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اے پروردگارا دو اندھیرے تو معلوم ہو گئے لیکن وہ دو نور کیا ہے؟ تو وہی کی گئی کہ ایک نور نور قرآن ہے، ایک نور نور رمضان ہے۔ جو کوئی نور قرآن کی تعظیم کر کر قرآن کی تعظیم کر کر اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خبر کے اندھیرے سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور جو رمضان کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ رمضان کی تعظیم کی برکت سے اس کو حشر کے اندھیرے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، اور قرآن یہ ہر ایک کے لیے اس کے اندر خیر بھلائی رہنمائی یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مہد سے لے کر لحد تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر قدم ہر منزل ہر موڑ پر اس کے لیے رہنمائی اور بھلائی رکھی ہے۔ اور بھی مزید اس سے متعلق روایتیں ہیں، انشاءاللہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، کسی اور موقع پر مزید تفصیلی یعنی گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت مولانا قاسم بخاری صاحب سے آخری سوال کہ قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جائے تو اس کے تعلق سے آپ معلومات دیں۔ دیکھیے قرآن پاک یہ آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی جتنی بھی کتب ہے اس میں سے جو سب سے عظمت والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ جتنی بھی دیگر جو کتب ہے کتب سماوی کتب آسمانی ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ لکھ کر نازل فرمایا اور یہ تحریری شکل میں اس کو نازل کیا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں سارے اولین واخرین کے علوم کو جمع کیا گیا ہے، ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا علم اور ہر چیز کی کامیابی اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، اور اس کے نزول کے لیے تقریباً 23 سال کا عظیم عرصہ ہوا۔ وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر آتے تھے، اور وہی یہ کیا ہے؟ وہی در حقیقت یہ اللہ کا پیغام اس کا پیام ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام تک پہنچا جاتا ہے۔ وہی ایک الگ موضوع ہے، ایک عنوان ہے، اس سے متعلق پھر ہم کسی وقت گفتگو کریں گے۔ تو 23 سال کا عرصہ قرآن پاک کو نازل ہونے کے لیے یہ درکار رہا، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا کبھی آیتیں 2 آیتیں اور کبھی یعنی سورتوں کی طور پر نازل ہوتا تھا، یا اعلان نبوت کے بعد حضور پاک علیہ السلام پر مکہ مکرمہ میں 10 سال تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اس کے بعد پھر 10 سال مدینہ منورہ میں نازل ہوتا رہا۔ اگر آپ تاریخی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد حضور پاک علیہ السلام یعنی 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس اعتبار سے یعنی 23 سال ہوتے ہیں۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد پھر 3 سال تک وحی موقوف رہی، 3 سال تک کا عرصہ وحی رکی رہی، پھر 3 سال کے بعد پھر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، اور وہ ہم لوگوں کے لیے واجب تعظیم بھی ہے، اور ان آیتوں کا پورا احترام کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج زمانے میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں کو حذف کرنے کی باتیں کہیں ہوتی ہے تو کہیں اس کے حروفوں کو حذف کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ اس کا محافظ ہے، آیت تو آیت حروف تو حروف، قرآن کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالے، لیکن آج ہمارے جو معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی ہے، آج ہم قرآن کو پڑھتے اس وقت جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے وقت کوئی اگر مرتا ہے تو اس وقت قرآن یاد آتی ہے، دکان کی افتتاح ہے تو وہ بھی خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دیگر مدارس سے بلایا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم قرآن پاک سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں ہر ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم قرآن کو تابدانوں کی زینت بنا کر رکھے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایک نظام العمل بنا لیتے ہیں کہ پورے مہینے میں ایک قرآن پڑھنا یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کو ہمیشہ پڑھا کرے۔ قرآن کو جو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری برکتیں
پڑھنے والے پر اور اس کی آل و اولاد پر اور اس کے گھر والوں پر، سارے معاشرے پر اس کی برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اب جو اہم سوال تھا کہ اگر قرآن پاک بوسیدہ ہو تو کیا کیا جائے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی قرآن پاک بوسیدہ ہوتا ہے تو اپنے گھر سے اٹھا کر مسجد کی طرف بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے حوالے کیا، ہم نے اللہ کے گھر کے حوالے کیا۔ اور پھر بعض لوگ جاہل جو نادان ہوتے ہیں، بعض لوگ قرآن کو جلا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن کو جلانا نہیں ہے، بتایا گیا کہ اگر قرآن واقعتاً بوسیدہ ہو جائے تو اس کو کسی ایسی لائبریری میں جہاں پر پرانی جو کتابیں محفوظ ہوتی ہیں وہاں پر رکھا جائے، اور وہاں ہر ایک بات کا خیال رکھے، دیمک لگنے سے اس کو بچایا جائے، اور دیگر جو بھی کیڑے مکوڑے جو حشرات الارض ہوتے ہیں اسے بچانے کی کوشش کرے۔ بہتر علماء جدید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو کسی پاک زمین پر جہاں پر انسانوں کا چلنا پھرنا نہ ہو، اس مقام پر جا کر ایک یعنی گہرا گڑھا کھود کر اس میں جس طریقے سے ہم میت کو دفن کرتے ہیں، ایک پاک کپڑے میں جزدان میں اس کو لپیٹ کر ایک زمین میں وہاں پر اتارے، اس کے بعد یعنی مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دے۔ پھر ایک اور طریقہ بتلایا گیا کہ جو سمندری جو علاقے ہوتے ہیں، ایسے علاقے جہاں کا پانی یعنی نالی کوچوں میں نہ بہتا ہو، تو ویسے مقامات پر، ویسے دریا ہے، ویسے سمندر ہے، سمندروں میں سیلانے سے ہوتا کیا ہے، اس کے کلمات اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، یعنی پھر وہ خالی کاغذ بن جاتا ہے۔ تو بہتر ایک طریقہ بتلایا گیا کہ اس کو نہ تو کسی کوڑے دان میں پھینکنا ہے، کوڑے کرکٹ میں پھینکنا ہے، نہ تو جا کر مسجد میں کسی کونے میں رکھنا ہے، اس کو بہتر یہ طریقہ ہے کہ کسی پاک زمین میں دفن کرے، یا نہیں تو پانی میں سیلا دے، اور اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ جو آدمی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کے ایک حرف کی بھی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس کا خسارہ اس انسان کو دنیا ہی میں اٹھانا پڑے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے مہلکناک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن سے متعلق کچھ معروضات تھے جو آپ کے گوش گدار کی گئی۔ یاسین پڑھا کرو تو کبھی عمران پڑھا کرو، یاسین پڑھا کرو تو کبھی عمران پڑھا کرو، آرام پائیں گے تم قرآن پڑھا کرو، آرام پائیں گے تم قرآن پڑھا کرو۔ معزز ناظرین، بہت بہت شکریہ حضرت مولانا الحاج حافظ سید قاسم بخاری صاحب کا۔ مولانا نے اذان، قرآن اور رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی۔ ہم ایس ایس ڈیجیٹل کے آج کے اس پروگرام کو یہی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں رمضان المبارک کی خاص پیشکش، رمضان کی بہاریں۔ آپ کی اپنے چینل ایس ایس ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر پروگرام میں آپ دیکھیں گے رمضان کے مختلف عنوانات پر، جیسے کہ رمضان اور سائنس، سحر و افطار، عید اور رمضان المبارک کا پیغام، جس میں آپ مختلف خواتین کے افکار بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں صرف اور صرف ایس ایس ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر، صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 اور شام 6 بجے، صرف اور صرف ایس ایس ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمیا پر، اور ہمیں شامل دعا بھی رکھیں۔